السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، تمام تعریفوں کے لائق وہ ذات کبریا، نہ جسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، نہ جس کی کوئی بیٹی ہے نہ بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی کف ہے نہ اس کی کوئی بیوی ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا والد ہے اور نہ وہ اس کا کوئی والد ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ مالک نے ہمیں اس گئے گزرے دور میں، جب کہ ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، بے حیائی ہے، غیر اللہ کی پکار ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے، اس دور میں مالک نے ہمیں حق اور باطل کو سمجھنے والی بھیک سے نوازا ہے۔ اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، سب سے زیادہ جو شکر کے لائق نعمت ہے وہ دو ہے۔ ایک رسول کی آمد، اگر رسول آتا اور یہ کتاب نہ آتی تو نعمت ادھوری تھی۔ اگر یہ نعمت آتی، رسول نہ آتا تو پھر بھی نعمت ادھوری تھی، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر ہمارے رہبر ہیں، رہنما ہے۔ عزیزان گرامی، ان کی اطاعت میں ہی ہم نے آخرت کا سفر عطا کرنا ہے۔ ان کے بغیر ہمارا یہ سفر مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن میں طالب علم ہوں، سبق سنانے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ مجھ سے پہلے تو خطاب ہو چکے ہیں، میرے محسنوں نے، میرے دوستوں نے، میرے رفیقوں نے آپ کو سنایا ہے۔ میں تو اس لیے حاضر ہوا ہوں سبق سنانے کے لیے، اگر کوئی تھوڑی بہت کمی ہے تو میرے دوست میری اصلاح کر دیں گے۔ عزیزان محترم، یہ کتاب مبین، جس کو اللہ رب العزت نے امام مبین کہا ہے سورۃ یاسین کے اندر، یہ امام مبین ہے، امام مبین۔ 23 سال تک اللہ کے آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبین، اس امام کے پیچھے اللہ کی اطاعت کرتے رہے، اور صحابہ بھی رسول کی اطاعت میں اس کی اتباع کرتے رہے۔ عزیزان محترم، یہ کتاب یا اولی الالباب لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ عقل والوں کے لیے کتاب ہے۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، ان لوگوں کے لیے یہ کتاب نہیں ہے جو دنیا میں بھی اندھے بن کر رہے اور آخرت میں بھی وہ اندھے ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے اس کتاب والی نعمت کو دیکھا ہی نہیں۔ بلکہ اللہ رب العزت نے سورۃ حج کی آیت مبارک نمبر 46 میں فرمایا کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس کے ماتھے کے نیچے جو آنکھیں ہیں نا، یہ ان کا اندھا نہیں ہے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی دل والی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں۔ اس آنکھوں سے تو یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اگر اسے نظر نہیں آتا تو یہ کتاب کے احکام نظر نہیں آتے۔ عزیزان محترم، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اس پہ عمل کرنے کے لیے ہمیں کسی خارجی وحی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے فضل اور کرم سے مکمل تفصیل کے ساتھ ہے، تبیان لکل، تفصیل لکل۔ سورۃ اعراف، سورۃ نمبر 7، آیت مبارک نمبر 52، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب میں نے آپ تک پہنچائی ہے، اس کو میں نے اپنے علم کے ساتھ تفسیر کر کے بھیجا ہے۔ سامعین، برادران اسلام،
اللہ سے بڑھ کر کون کسی کے پاس علم ہے؟ ارے جس کتاب کو میرا رب مکمل کر دے اور سرٹیفکیٹ جاری کر دے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ارے اس کی مخلوق کی جرت نہیں کہ اس کتاب کی تفسیر کرے یا اس کو آگے چلائے۔ یہ مکمل ہے، 86 سرٹیفکیٹ ہے اس کتاب کے پاس، 86 مکمل ہے۔ وما ہوا بالحزل ہے، یوم الفصل ہے، ایک ایک بات اس میں درج ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مفتی اعظم ہے، کسی مفتی کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ مفتی ہے، یہ مرشد ہے، ولیم مرشدہ۔ اگر تو حق پہ زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کو مرشد بنا، یہ تیرا ولی ہے۔ اگر اس کے خلاف تیرا عقیدہ ہوا، اس کے خلاف تیرا عمل ہوا، یاد رکھ تو جہنم میں تو چلا جائے گا، جنت کی خوشبو بھی تجھے نہیں ملے گی۔ عزیزان محترم، آج ہمارے پاس وقت ہے، زندگی والا سرمایہ ہے ہمارے پاس۔ ہم نے اس کتاب کو سمجھنے، اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے میں یہ زندگی صرف کرنی ہے۔ عزیزان محترم، یہ ایک ایسی کتاب ہے، اس کی ایک آیت لے لو، صرف ایک آیت، نہ کسی راوی کی دیکھنے کی ضرورت ہے اور نہ اس کو کسی کے بھئی یہ جھوٹی ہے، سچی ہے، ضعیف ہے کہ ضرورت نہیں ہے۔ قال اللہ تعالیٰ، بات ختم ہو گئی۔ عزیزان محترم، میرے ایک دوست، دنیاوی دوست تھا، اس سے بات ہوئی، میں نے کہا یار یہ جو ضعیف اللہ کی کتاب ہے یہ ٹکرا رہی ہے، کیا ہے؟ کہنے لگا بھائی جان یہ ضعیف ہے۔ میں کہا یار ضعیف کیسے؟ اور میں کہا علم تو جتنے پڑھتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ، وہ تو جوان ہوتا رہتا ہے، یہ کوئی جاندار چیز ہے جو پڑھ پڑھ کے بوڑھی ہو گئی ہے؟ اور پھر تو کہتا کیوں نہیں ہے جھوٹی ہے، اللہ کی کتاب کے خلاف ہے؟ اللہ نے تو تجھے یہ کتاب پڑھنے کا حکم دیا تھا رسول کی معرفت۔ یا ایھا الرسول، لبیک میرا اللہ، بلغ ما انزل الیک من ربک، بلاغ کر، تبلیغ کر اس کتاب کی جو تیرے رب نے تیرے اوپر نازل کی ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ میں کہا تو فضائل اعمال لے کے پھر رہا ہے، رسول کی سنت تو یہ ہے، رسول نے تو 23 سال یہ کتاب سنائی ہے۔ عزیزان گرامی، اگر رسول نے اپنی زندگی میں یہ پیغام مکمل لوگوں تک پہنچایا، اور یہ اللہ کی کتاب گواہ ہے، اتنا پہنچایا کہ آخر میرے اللہ کو جبرائیل علیہ السلام بھیجنا پڑا اپنے رسول کے پاس، اور کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اے رسول بس کر، کیا اس بات سے اپنے آپ کو ہلاک کر دے گا کہ یہ لوگ کیوں نہیں اللہ پر ایمان لے آتے؟ میرا رسول تیرا کام ہے لوگوں تک پیغام پہنچانا، منوانا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اگر آج ہم بھی اس پیغام کو لوگوں تک نہیں پہنچاتے تو ہم بھی نبی کی امت میں شامل نہیں ہو سکتے۔ عزیزان گرامی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ کام ہمارے ذمے ہے، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ اگر ہم فرض کی کوتاہی کریں گے تو ہم امت میں کیسے رہیں گے؟ کون کہے گا لوگوں کو یا رسول مدد کہنا شرک ہے؟ کون کہے گا یا علی مدد کہنا شرک ہے؟ اگر ہم نہیں کہیں گے تو امت سے خارج ہوتے ہیں۔ یہ کہنا پڑے گا، بھلے ہماری جان کے ٹکڑے کیوں نہ ہو جائیں۔ کیا جنت بازار میں کسی سپر سٹور پہ فروخت ہو رہی ہے کہ منہ مانگے پیسے دے کے لے لیں گے؟ جی ارے قربانی دینی پڑے گی ساری زندگی، اور ہے بھی ادھار، غیب کا سودا ہے، غیب کا۔ زندگی کے ایک لمحے میں استثنائی نہیں ہے، ایک لمحے میں۔ مالک کب تک
اللہ نے کہا حتیٰ یات کل یقین، میں نے رسول کی معرفت پیغام تیرے تک بھجوایا نہیں تھا کہ جب تک تیری آنکھ بند نہیں ہوتی غلامی چلتی رہے گی، ادھار چلتی رہے گی۔ اور معاوضہ کب ملے گا؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جیسے دن کوئی انسان دوسرے انسان کا بھلا نہیں کر سکے گا، اللہ کہتا ہے اس دن تیری مزدوری تجھے لوٹا دوں گا۔ ہے ادھار الہی، کسی دن تو یہ نہیں، مالک تو میرے دلوں کے بھید تک جانتا ہے کہ میں ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں کر سکتا، خطرہ ہے، تکلیف نہ ہو جائے، اللہ کہتا ہے تیمم کر لے، چھٹی نہیں ہے۔ یا اللہ میں تو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، یہ میرا وجود کا جو وزن ہے یہ ٹانگیں اٹھا نہیں سکتی، اللہ کہتا ہے چل بیٹھ کے پڑھ لے۔ الہی بیٹھ کے بھی فریضہ ادا نہیں ہوتا، کہتے لیٹ جا، چھٹی نہیں ہے۔ تو سمجھتا کیا ہے ایسے جنت پڑی ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ المالک الحق۔ تو کیا سمجھتا ہے اپنے مالک کے پیغام کو کہ ایسے ہی جنت مل جائے گی؟ تو اس لیے نہیں آیا کہ میری زمین کو رونتا رہے، آتا رہے جاتا رہے، زمین کو گھساتا رہے، اس کے ساتھ فساد، اس کے ساتھ دنگا۔ ارے تو فقیر بن کے میری بارگاہ میں زندگی گزارنی ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، فقیر بن کے آ، فقیر ساری زندگی کھڑا رہے، کسی اور دروازے پہ نہیں جانا، پھر جا کے کہیں بخشش کی خیرات ملے گی۔ اگر زندگی کے ایک لمحے میں، ایک لمحے کے 1 کروڑویں حصے کے برابر بھی تو نے بارگاہ رب العزت سے منہ ادھر کیا تو تیری خیرات والی بھیک بند ہو جائے گی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ما دون ذلک لمن یشاء، ہرگز بخشش نہیں ہے مخلوق کے در سے بھیک مانگنے والے کی، ہرگز بخشش نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، غیر اللہ سے سو مدد مانگنے کی ایسے مثال ہے کہ روڈ کے اوپر ایک اندھا کھڑا ہو، اندھا، اور اندھا اندھے کو کہہ رہا ہو کہ مجھے روڈ تو پاس کرا دے، وہ ہرگز پاس نہیں کرا سکے گا، اس لیے کہ وہ خود اندھا ہے۔ ارے آنکھ والے کے پاس جائے گا تو تجھے روڈ کراس کرائے گا، سخی کے در پہ آئے گا تو تیری جھولی بھری جائے گی۔ ارے ہمیشہ سخی جھولیاں بھرا کرتے ہیں، غنی جھولیاں بھرا کرتے ہیں عزیزان محترم، فقیر نہیں بھرا کرتے۔ یا اللہ اس میں کون غنی ہے، فقیر کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں یسألہ من فی السماوات والارض، ارے یہ سارے فقیر تو ہیں، چاہے کوئی زندہ ہے چاہے کوئی مر گیا ہے، کوئی آسمان پہ رہتا ہے یا زمین پہ رہتا ہے یا دفن ہو گیا ہے، جس کو تو حاجت روا مان رہا ہے، یہ سارے میرے در کے فقیر ہیں۔ مرنے والے فقیر تھے، جو زندہ ہے وہ بھی فقیر ہیں۔ ارے فقیر کے پاس جاتا ہے کہ اندھا ہو گیا ہے، وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ، اندھا نہ بن، نہیں تو وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، دنیا کے بعد آخرت میں بھی تو اندھا ہوگا۔ عزیزان محترم، اگر جنت جانا ہے تو اس سے دوستی لگاؤ۔ اللہ کہتا ہے زندگی میں بھی تجھے سکون ملے گا، اور آخرت میں جب قیامت کے دن تو اٹھایا جائے گا تو پھر بھی یہ تیرا دوست تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گا جب تک تجھے جنت میں نہ پہنچا دے۔ اگر تو نے اس کی مخالفت، ان کی آیات کو جھٹلایا، تیرا عقیدہ اور عمل اس کتاب کے خلاف ہوا، تو سورۃ طٰہٰ سورت نمبر 20 آیت مبارک نمبر 124، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکًا وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَىٰ، دنیا میں تیری معیشت تنگ کر دوں گا، بھلے تیرے پاس 100 مربع رقبہ کیوں نہ ہو، بے شمار ملے کیوں نہ ہو، رات کو تجھے نیند کی سکون نہیں ملے گا، ایسے کتے کی طرح بھاگتا بھاگتا سو نہیں سکے گا۔
اور قیامت کے دن تجھے اندھا اٹھاؤں گا، قیامت کے دن تجھے اندھا اٹھاؤں گا، اندھا اندھا سوال کرے گا اللہ کے قال رب، یہاں رب کو رب نہیں کہتا، یہاں یا رسول مدد کہتا ہے، یا علی مدد کہتا ہے، مردوں کو پکارتا ہے، وہاں خالص اللہ کو پکارے گا۔ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اللہ کیوں تو نے مجھے اندھا اٹھایا، میں تو دنیا میں دیکھتا بھالتا تھا۔ جواب ملے گا کالا کذالک آتتک آیاتنا فنسیتھا وکذالک اليوم تنسیٰ، اندھے دنیا میں نے کہہ دیا تھا اگر تو نے اس کتاب کی مخالفت کی قیامت کے دن تجھے اندھا اٹھاؤں گا۔ آج تیرا عذر کوئی قابل قبول نہیں ہے، ایک ہی کتاب آئی تھی اور اتنی آسان کہ جس کو آسان کہنا بھی آسان کی توہین ہے۔ 4 بار میرے رب کریم نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تحقیق میں نے اس کو سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے آسان بنایا ہے۔ یہ کہتا ہے جی مشکل ہے، ارے کہنا اب ان مشکلوں کو کہنے والوں کو چھڑوائیں، تجھے آنکھیں دے دیں۔ عزیزان محترم، جو قابل غور عرض ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہیں ہم اللہ کی مخالفت میں تو زندگی نہیں گزار رہے، ہم نے اس قرآن سے اپنے عقیدے کو ٹٹولنا ہے، دیکھنا ہے کہ ہمارا عمل، ہمارا عقیدہ اس کتاب کی تائید میں ہے یا نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم خوش فہمی میں زندگی گزار رہے ہیں اور یہ کتاب ہمیں کافر کہتی ہے۔ ہم خوش ہوں گے جو ہم مسلمان ہیں اور یہ کتاب کہتی ہے تو کافر ہے۔ اللہ کہے گا میں نے تجھے پہلے بتا دیا تھا۔ زبانی کلامی دعویٰ نہیں ہے، قربانی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ارے کتنے لوگ ہیں، اکثریت لوگوں کی اللہ کہہ رہا ہے جو کہتے ہیں اللہ پر بھی ایمان ہے، آخرت پر بھی ایمان ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ پکا کافر ہے، بے ایمان ہے، مومن ہے ہی نہیں۔ یہ زبانی کلامی کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، اقرار کرتا ہے، اقرار ہم باللسان کرتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، تصدیق ہم بالقلب نہیں کرتا۔ ارے جب تک تصدیق ہم بالقلب نہیں ہوگی ایمان مکمل ہمارا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تصدیق ہم بالقلب ہو جائے گی تو بارگاہ رب العزت میں سجدہ کرتے ہوئے برف کی طرح کلیجہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، میں اپنے سبق میں اکثر کہا کرتا ہوں، شاید یہ میری بات نہ بھی کسی کو اچھی لگے، طالب علم ہوں، بعد میں میری اصلاح بھی کر دینا، اللہ سے نہیں ڈرنا۔ ہر میرا دوست آگے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے نہیں ڈرنا، اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے۔ جب اللہ سے ڈریں گے، اس کے نزدیک نہیں لگیں گے، اس کا کہا کیسے مانیں گے؟ ارے اس کی نافرمانی سے ڈر، اس سے محبت کر، وہ ودود ذات ہے، سب سے زیادہ محبت کرنے والا، اور وہ تجھے کہہ رہا ہے میں تیرے لیے رحمان ہوں، تیرے لیے رحیم ہوں، تیرے لیے غفور الرحیم ہوں، علی کل شیء قدیر ہوں، زمین اور آسمان کی بادشاہی میرے ہاتھ میں ہے، میرے در پہ آ۔ اتنا بڑا خیر خواہ اور کوئی ہے اللہ کے علاوہ؟ اگر تو اس سے ڈرے گا تو یہ اس سے باتیں کیسے لے گا؟ اللہ کہتا ہے میری نافرمانی سے ڈر، ورنہ یاد رکھ آج دنیا میں تیرے لیے بخشنے والا مہربان ہوں، رحمان ہوں، رحیم ہوں، ہر چیز ہوں۔ اگر تیری زندگی میری اس کتاب کی مخالفت میں گزر گئی تو قیامت کے دن سب سے بڑا دشمن میں خود اللہ تیرا ہوں گا۔ اللہ نے پیغام بھیج دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے حکم دوں گا فرشتوں کو، پکڑ لو اسے پاؤں سے، گھسیٹتے ہوئے منہ کے بھر جہنم میں گرا دو، اور تجھ کو کوئی مجھ سے چھڑا نہ سکے گا۔ تو نے سمجھا کیا ہے اپنے آپ کو؟
افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ سورۃ کہف کی آیت مبارک ہے۔ تو میرے علاوہ میرے بندوں کو، جب یہ آیت سنائی جاتی ہے نا، کہتے ہیں جناب یہ تو بتوں کے معاملے میں۔ ارے من عبادی کا جو لفظ ہے بندے کے لیے تو آیا ہے کہ میرے بندوں کو تو میرے سوا کار ساز بنائے گا اور تجھے میں جنت بھیج دوں گا؟ نہیں، جہنم میں مہمان خانہ تیار ہے تیرے لیے، زقوم کی ڈش پکوائی ہے اور دسترخوان لگا ہوا ہے گرم پانی کا، ورنہ باز آ جا میری مخالفت سے۔ پوچھ اس مفتی اعظم سے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے اور تیرا عقیدہ کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے مردے نہیں سنتے، قیامت کے دن اٹھاؤں گا۔ ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ جب انسان مر جاتا ہے تو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ تیرا مفتی کیا کہتا ہے؟ تیرا جو تیرے اندر ہے، جن کے کہنے پر تو اس کی پیروی کر رہا ہے، یہ تو کہتا ہے جوتوں کی چاپ سن رہا ہے۔ کیا یہ اللہ کی کتاب کے خلاف عقیدہ نہیں؟ عزیزان گرامی، مومن کی جو زندگی ہے وہ اس قرآن کے مطابق ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ قیامت کے دن بھی اندھا ہوگا۔ کہیں ہم اللہ کی مخالفت میں شرک اور کفر کرنے والوں کی افرادی قوت تو نہیں بڑھا رہے؟ کہیں ہم نے ان کو امام تو نہیں بنایا ہوا؟ عزیزان گرامی، کئی اللہ کی مخالفت والے، اللہ کی کتاب کی مخالفت والے، یہ بڑے بڑے جامعات آباد کرنے والے، بڑی بڑی مسجدیں آباد کرنے والے اللہ کی کتاب کی مخالفت میں، کہیں ہم ان سے تو محبت نہیں کرتے؟ غور کریں۔ کسی نے کہا ہے دال تو کھانے گھیریا چار طرفوں، تیرے عملاں دی ہے سزا مسلم، جو بیجیں گا وہ وڈھنا پائے گا، نہیں ظلم کردہ کبریا مسلم، چھڑ دے سارے فرقہ بندیاں، یاری نال قرآن دے لا مسلم۔ عزیزان گرامی، رونا تو اس بات کا ہے اگر ساری دنیا جنت میں چلی گئی قیامت کے دن، عبداللہ اگر تو رہ گیا تو کیا فائدہ تیرا دنیا میں آنے کا؟ عزیزان محترم، بڑے افسوس کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ ہم 60 سال 70 سال 80 سال کے ہو گئے اور آج تک ایک بندے کو سیدھا نہ کر سکے، اور وہ بندہ ہمارے بس میں ہے۔ وہ کون ہے بندہ؟ ہم خود ہیں۔ ارے تجھ سے یہ نہیں سیدھا ہوا اتنے عرصے میں، باقی تو دنیا کو کیا سیدھا کرے گا؟ اللہ تو کہتا ہے قد افلح المومنون۔ ارے اس کو تو سیدھا کر کے آ، جنت کے فرشتے تیرا استقبال کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔